الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. میرا رب تو قادر ہے حضرت جی، چاہے تو روز ہی گوشت کھلائے سب کو حضرت، لیکن کیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. دیکھنے بھلا کی کر دے گا. چودھری صاحب جنہوں نے سارا سال گوشت کھادا ہے، سارا سال فریج بھری رہی، بھلا کی کر دے نہیں دوتے ہوں. وہ چاہے تو کھلا سکتا ہے سب کو، وہ قادر ہے حضرت جی، وہ شانوں والا رب ہے حضرت. لیکن کیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک ہے جی، اس لیے عید پہ بڑا دھیان رکھنا حضرت ہے. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے حضرت، یہ آزمائش. اور میں بھی چنگی نہیں ہے. جو مجھے میرے پیر و مرشد نے حکم دیا، ٹھیک ہے چلا نہیں جا رہا، یاد مجھے بھی آج تک. مجھے بھی جناب نے فرمایا تھا قبلہ پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی مدد اللہ. مجھے آج بھی حضرت کی یہ بات یاد ہے، بھولا نہیں میں کوئی. مجھے آپ نے فرمایا تھا سلیمان ماری نہ کھائیں، مار کے کھائیں نہ لے کھوئیں بھی لوکاں. یاد ہے چلا نہیں جا رہا حضرت جی، ٹھیڈا لگتا ہے پھر ڈگ پہنا، لیکن یاد ہے حضرت جی. وہ 1.5 گھنٹہ وہ 2 گھنٹہ تقریر کر کے نہ وہ اللہ نہ لو خدا کی قسم ہے پیسے لیتے میری جان جاتی ہے یار. انہوں دا نا سنا کے پیسے لینے نے بعد ڈیمانڈ ہم نے کبھی کسی سے نہیں کی، لیکن جان جاتی ہے. لیکن بس بڑا دل کرتا ہے حضرت جی ماریے. آپ نے فرمائی نا کھائیں بھی تے کھوائیں بھی، دل کرتا ہے صرف کھوائیے حضرت، صرف کھوائیے. ایک دفعہ جناب نے مجھے فرمایا تھا اولڈ ہاؤس بنانا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، میں کاپی تے لکھا ہے حضرت، تاریخ بھی لکھی ہے کہ مجھے کب جناب نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا ایک اولڈ ہاؤس بنانا ہے. جڑے مائی بابے نے نا جنہاں بچیاں کل ٹائم ہی نہیں اپنے مائیاں بابے نے، انہوں سارے انہوں لینا ہے تو انہوں دی رج کے خدمت کرنی ہے حضرت. یہ بھی مجھے یاد ہے، اور انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ اپنے پیسوں سے بنانا ہے حضرت انشاءاللہ. مائی بابے جڑے دروازے دے باہر بہ کے موت دا انتظار کرن دے. ہاں حضرت بڑی مایوسی لکھی ہے ان کے چہروں پہ. کبھی آپ دروازے پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں بھائی ٹائم ہی نہیں، بیٹھے کیوں؟ میں بھی کبھی دروازے پہ نہیں بیٹھا، لیکن وہ دروازے پہ اس لیے بیٹھے کہ ان کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت. وہ دروازے پہ بیٹھ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں حضرت. نہیں وہ باپ وہ ماں جس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اولاد کے لیے. دکھ کی بات ہے اب اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. وہ دروازوں پر بیٹھ کر، دکانوں پہ بیٹھ کے، کبھی کسی چوراہے پہ کبھی کسی چوراہے پہ جو ہے نا وہ وقت گزار رہے ہیں. مجھے بڑے بزرگ مائیاں سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا سچ آنکھاں تے پانبڑ بل دے. جی رات کو نیندر نہیں پہندی ہے. پتہ ہے ان کو رات کو کیوں نیند نہیں آتی؟ کیونکہ یہ خیال ان کو تنگ کرتا ہے
وہ جس اولاد لی میں ساری رات جاگی ہاں، جو اولاد نے آ کے مجھے پوچھا بھی نہیں امی جی روٹی کھادی جے کہ نہیں جے کھادی ہے، پتر کام تو آیا سیدھا ہوتے ٹر گئے ہے، اس لیے ان کو نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ ہیں ماں باپ نا، پیار ہے ہم سے، کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس لیے ان کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں۔ میں راتی سیرے کام کیتا فیکٹری، راتی ایک گن مین دی ڈیوٹی کی تھی اس اولاد کے لیے۔ میں نے کب کہا کہ 24 گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہے؟ آج 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ بھی اس کے پاس میرے لیے نہیں ہے۔ کوئی دروازے پہ بیٹھا وقت گزار رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھے وقت گزار رہا ہے۔ تو مجھے جناب نے فرمایا تھا کہ اولڈ ہاؤس بنانا ہے، مجھے یاد ہے آج، اور انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ بنانا ہے۔ جن مائی بابے نے سارے لینے نے جی اتنے، اور پھر انہوں دی رج خدمت کرنی ہے، شاید کسی دی خدمت قبول ہو جائے تو مالک معافی دے چھڑے۔ باقی اس لیے خدمت ہی ہے جی، یہ جو قربانی ہے نا، اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے۔ مجھے اور نہیں حضرت صاحب، اسی جڑا قربانی دا گوشت ہے اس لیے رکھ لینے کہ برکت والا گوشت ہے، میں تو جھوٹ بولنا ہے، تیری یہ نیت قطن کوئی نہیں ہے، وہ چلے اللہ دی مخلوق نو کھوا تو باہروں بھی لے آئیں گا، اللہ دے بھی برکت پا دے گا۔ ہاں بڑا حضرت جی دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹی جی چھاپری، وہ اخبار چ 3 بوٹیاں لے کے، خدا دا واسطہ جے غریباں دے کلیجے نہ لون جائی ہوا ہے، کوئی 2 نو دے لو، 3 نو دے لو حضرت، لیکن ضرور کسی نو اینا دئیو کہ ڈنگ۔ اچھا یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم جب گوشت دینے لگتے ہیں نا تو نہیں اتھو آ ہی گیا ہونا ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس نے بھی یہی خیال کیا ہو کہ نہیں اتھو آ گیا ہونا ہے، یہ اس خیال میں نہ جاؤ کہ نہیں وہ اتھو آ گیا ہونا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی وہی خیال کر لیا ہو کہ نہیں اتھو آ گیا ہونا ہے، نہیں حضرت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا حضرت، یہ قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی ہے کیا ہے، بہت توجہ دینی ہے، بڑا دھیان رکھنا ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ اپنے ارد گرد اپنے محلے میں دیکھنا ہے کہ کون کون ضرورت مند ہے حضرت، اور اتنا گوشت بھیجنا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کا چولہا جل جائے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کا جو ذبیح ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا جو ایشو ہے ایک اور جو سب سے زیادہ احباب کے فون آ رہے ہیں جی، تو کام دی صورتحال تڑے سامنے ہی تو پھر عید کی قربانی رہن دئیے۔ یار اللہ کے بندو، اتنا مجھے بتاؤ، جب کام ٹھیک تھا تو ہم نے کون سا آسمان نیچے لے، کون سا جو ہے نا ہم نے چاند توڑ دیا؟ اگر ایک سال کچھ تھوڑا سا کام میں سلسلہ بن گیا تو کیا اس کا مطلب ہے یہ کمی پیشی مجھے اللہ معاف فرمائے جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ساری زندگی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہو۔ آقا کریم تو جمع ہی نہیں ہونے دیتے تھے، جو آیا تقسیم کر دیا سارا، لیکن کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو، جس خیال میں ہم سارے پڑے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ تو بس نہیں ہے کچھ بھی، کبھی یہ نوبت نہیں آئی ہے، لیکن ہر سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی۔ اور لکھا ہے کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی عنایت فرمائے، جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حج فرمایا نا تو اس حج پر حضور نبی علیہ السلام نے 70 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اللہ کے بندو اگر نہیں تو قربانی دو، پھر وہ اور دے گا، یہ تو نہ کرو کہ اگر نہیں ہے تو نہ ہی، اس دفعہ کرنی کوئی نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور نہ خرچنا۔ حالانکہ جب ہم کیا کہتے ہیں ایپل کا فون لیتے ہیں تب ہمارے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا کوئی بھی، یہ جو ہم 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا موبائل لے رہے ہیں تب ہمارے دل کو نہیں، بھائی یہ میری کلاس ہے، یہ میرا سٹینڈرڈ ہے، میری مجبوری ہے اتنا مہنگا سیل فون خریدنا، میں اس پہ نہیں گفتگو کروں گا سٹینڈرڈ یا کلاس پہ۔ تو بھائی اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس دن ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، ایپل کا فون پکڑا ہوا ہے نا نبی ہاتھ میں، تو میں نے حالانکہ ان کو بڑا سمجھایا لیکن نہیں ٹال رہے تھے، پھر مجھے بھی تھوڑا سا کڑوا جواب دینا ہی پڑ گیا۔ میں نے ان کو بڑا ٹالا، میں نے کہا نہیں حضور نہیں حضرت دیکھیں آپ مولوی لوگ دین کو سخت کر دے، پھر مجھ سے نہیں رہ گیا، میں نے ان کا سیل فون پکڑ لیا، میں حضور اس کی کیا قیمت ہے جی 1,70,000، میں حضور نو ہے ویچ چھوڑو نا تے 70,000 دا پھر کو موبائل لے لو تے لاکھ دی قربانی کر چھڑو، عجیب کرنے والی باتیں ہیں حضرت۔ نیچے 40 لاکھ کی گاڑی یا ہاتھ میں 1,70,000 کا موبائل ہے جی، کام نہیں قربانی نہیں کرنی ہے کسی کو، خدا کا واسطہ خوش دلی سے کرو بھائی، اگر ہے تو شکرانے کے لیے کرو، نہیں ہے تو پھر بھی کرو، اللہ دے گا تمہیں۔
اللہ تمہیں دے گا حضرت، اللہ تمہیں دے گا، کر کے تو دیکھو ہے۔ اور تیسری بات حضرت کہ دکھاوے سے بڑا بچنا ہے حضرت۔ ہم سب نے نہ کسی کو نہیں، اس دفعہ اپنے آپ کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا ہے کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں میری کیا نیت ہے، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت زندہ کرنا مقصود ہے، کیا مقصود ہے نیت؟ کیونکہ حضرت وہ تو آ رہے ہیں بھائی، وہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو نیتیں دیکھی جائیں گی کہ نیت کیا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بیل 7 لاکھ کا تھا کہ 70,000 کا ہے، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ جل شانہ نے زمین کو تخلیق کیا نا تو اس میں کپ کپاہٹ تھی، ان بیلنس تھی، کانپ رہی تھی، تو پھر اللہ جل شانہ نے پہاڑ پیدا فرمائے اور بطور میخ نا، بطور کیل پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس سے زمین بیلنس ہو گئی حضرت، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، ٹھیک ہے، وہ زمین بیلنس ہو گئی۔ تو لکھا ہے کہ فرشتوں نے نا آپس میں گفتگو کی کہ پہاڑ کتنے قوی ہیں کہ انہوں نے زمین کو بیلنس کر دیا، کہ اللہ نے پہاڑوں سے قوی تر مخلوق پیدا نہیں کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے نے پہاڑوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر فرشتوں کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ اللہ نے لوہے سے قوی تر مخلوق نہیں پیدا کی۔ پھر اللہ پاک نے آگ کو پیدا کیا، آگ نے لوہے کو گلا دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ہوا کو پیدا فرمایا، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ تو فرشتے آپس میں بحث کرنے لگ پڑے کہ بھائی اللہ کی سب سے قوی تر مخلوق ہے کون سی؟ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ تیری سب سے قوی تر مخلوق کون سی ہے، تیری سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، وہ شخص میری مخلوق میں سب سے قوی تر ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے اس طرح میرے راستے میں صدقہ دے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے اس سے قوی تر مخلوق کوئی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ بچ کے ذرا حضرت جی، ذرا بچ کے رہنا، دکھاوے سے بڑا بچنا ہے۔ تھرمامیٹر لگا کے اپنی اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے حضرت۔ بھائی ہم بھی انہی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے ہیں نا، یہاں ہی ہماری صبح، یہاں ہماری راتیں ہوتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی آوازیں جو ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ ارادتاً ہم نہیں سننا چاہتے لیکن آ جاتی ہیں حضرت جی کانوں میں آوازیں۔ اور یہ نہیں کوئی ایک بار آتی ہیں، کئی بار آتی ہیں حضرت۔ وہ کیا آواز ہے؟ وہ کسی شخص نے کوئی جو ہے نا وہ بیل خریدا، بس کان میں آواز آ گئی، اللہ ہدایت دے، تو اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، او بھائی اینے لکھ دا لے کے آئے ہیں، اندر ہی بند چھڑے، ذرا باہر نکل محلے والے نوں وہا ذرا، اللہ ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ آوازیں کانوں میں آ جاتی ہیں۔ اوے خدا کے بندو، قربانی محلے والے انہوں دکھان واسطے نہیں، قربانی اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ اچھا محلے والوں کو دکھا بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے ہم؟ وہ کتنی دیر محلے والے ہمارے بیل کو یاد رکھیں گے؟ سال رکھیں گے، دو بھول جائیں گے۔ لیکن قربان جاؤں ذات کے، اس کے راستے میں کر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر تو نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا تو ہم تیرا خیر ضائع نہیں جانے دیں گے۔ یہ علاقے والے کتنی دیر یاد رکھیں گے؟ اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے حضرت، اپنے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا جی قربانی اللہ لئی تے کھل کدے لئی، چلو تمہیں پتہ ہی ہے حضرت جی، نہیں قربانی بھی اللہ لئی تے کھل بھی اللہ لئی ہے، اس کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے۔ ایویں نہیں ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو کھال اٹھا کے دے دینی، بلکہ دیکھنا ہے کہ وہاں کھال دینی ہے جہاں ورک ہو رہا ہے، جہاں کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مدارس ہیں، مسجدوں میں اتنی مدارس ہیں، اس کے علاوہ بڑی تنظیمات ہیں، ٹھیک ہے جی، بس جہاں بھی انسانیت کے لیے کچھ ہو رہا ہے بس آپ نے کھالواں دینی ہے اور دکھاوے سے بڑا بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور قربانی انشاءاللہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مجھے بڑی پسند ہے بات، دیکھو نا حضرت جی کتنا اخلاص تھا، حالانکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمیں تو
ہمیں تو یہ بیماریاں گوڑے گوڑے لے ڈوبی ہیں حضرت جی. ہم تو گوڑے بڑا ہم تو غرق ہیں دکھاوے کے چھپڑ میں, ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں حضرت جی. یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی عام ہستی ہیں؟ آپ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. دیکھو نا جن کی تربیت حضرت امام محمد باقر نے کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ہوں گے وہ حضرت, کیسی ان کی پاکیزگی ہوگی, کیا حضرت کے تقوی کا عالم ہوگا حضرت. اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دیکھو نا حضرت کتنی سونی لڑی ہے جن کی قربان جاؤں حضرت جی, ہے سوچ بھی آ سکتی ہے کہ وہاں کوئی ایسا معاملہ ہوگا؟ نہیں حضرت, وہاں تقوی ہی تقوی تھا, وہاں طہارت ہی طہارت تھی. لیکن دیکھو حضرت وہ لوگ کیسے تھے. حضرت سفیان ثوری, ثور کہتے ہیں بیل کو, حضرت سفیان یہ محدث تھے. حضرت سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, یہ اپنے نام کے بہت, اپنے وقت کے بہت بہت بڑے لوگ ہیں. اور یہ حضرت سفیان ثوری کس طرح بنے؟ یہ لکھا ہے کہ حضرت مسجد میں جا رہے تھے, داخل ہو رہے تھے, تو بس تھوڑی بے توجہی سی ہوئی, تو حضرت نے, کیونکہ حکم ہے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے, حضرت نے بایاں پاؤں اندر رکھ دیا. غلطی سے مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دیا, جو آداب مسجد ہیں اس کے خلاف چل گئے. ارادہ تن نہیں, بس توجہ نہیں ہوئی. تو غیب سے آواز آئی, او سور دیکھ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے. سور کہتے ہیں بیل کو. آواز آئی, او بیل دیکھ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے حضرت. اور ایتھے حضرت جی اللہ دی پناہ, کیا کیا نہیں کر گزرتے حضرت جی. لیکن کیا ہے, اگر ہمیں آوازیں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری رسی ڈھیلی چھوڑ دی حضرت. لیکن یہ قدم پہ گری, آواز آئی, اور سور دیکھ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے. پھر بس حضرت نے اپنے ساتھ ہی لگا لیا سفیان ثوری. بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. یہ لکھا ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ ہماری والی تنقید نہیں, تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح. محبت والے لوگ تھے نا, رحماء بینہم, اشداء علی الکفار. وہ حضرت نے نا وہ جو جبہ پہنتے ہیں نا, اوپر کوئی بڑا خاص قسم کا جبہ پہنا ہوتا ہے جس پہ بڑے نقش و نگار تھے. تو حضرت سفیان ثوری سے نہیں رہا گیا. آپ نے عرض کی, حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام سادگی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی, ٹھیک ہے. تو حضرت سفیان کہنے لگے, حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں جچتا. تو لکھا ہے حضرت نے وہ جبہ کھول کے دکھایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ. تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا, جو صوفیاء کا لباس ہے. نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہنا تھا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا, سفیان اے لوکاں لی پایا ہے تے اتے پایا ہے, یار لی پایا ہے تھلے پایا ہے. کہ کہیں نفس میں, یہ ادھر تو تھا ہی نہیں نا, تقویٰ تھا ان لوگوں کا, کہیں نفس موٹا نہ ہو جائے, کہیں اندر یہ آ نہ جائے کہ میں نے دیکھو جی اتنا چھپایا, اوپر نیچے ٹاٹ کا بوری کا لباس پہن کے اوپر جبہ پہن لیا, تاکہ لوگوں کو نہ نظر آئے کہ امام جعفر نے کیا پہن رکھا ہے, فقیروں والا لباس, اوپر جبہ کر لیا. سارے یہ سمجھے جبہ پہننا ہوا. حضرت سفیان سے نہیں رہا گیا, یہ ضرور خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. آپ نے کھول کے دکھایا, فرمایا, سفیان یہ لوگوں کے لیے پہنا ہے, اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے, یہ میں نے اپنے رب کے لیے پہنا ہے, اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. اس لیے حضرت جی بڑا دھیان رکھیو کہ وچھا لوکاں لی لینے لگے یا کہ رب لی لینے لگے ہیں. بڑا دھیان رکھنا ہے حضرت جی. قربانی ضائع, یہ قربانی ضائع نہیں کرنی ہے, دیکھنا ہے. اچھا میں اس دن ایک دوست کے وقت اوپر ہو گیا, اچھی لگتی ہیں یہ باتیں. اور حضرت جی بڑے بڑے امیر دوست ہیں وہ, اللہ نے ان کو پیچھے مجھے لے کے گئے, بڑا ماڑا جہا بچہ بنے, مجھ سے بھی نہیں رہا گیا. میں نے کہا حضور اللہ نے اتنا عنایت کر رکھا ہے, یہ کیا ہے؟ فرمان لگے, حضرت اگر چاہواں نا لیکن صرف ایس وجہ نال مچھا ماڑا لے لینا وا, ہو سکتا ہے کہ تگڑا لواں تے دل چ خیال ہی نہ آ جائے تے اللہ قبول ہی نہ فرمائے. بھئی تقویٰ تھا نا ان کا, نفس ہے نا, خیال آتا ہے ہمارے دلوں میں یہ کہ جناب ایسے لے لاکے جی کسی کا بچہ نہیں جیویں دا بچہ میرے کو سونا لو چنگا. ان کو بھی میں نے کیا, میں کہا نہیں آپ اس خیال سے لڑیں اور اچھا جانور دی اللہ کے راستے. لیکن حضرت دھیان رکھنا ہے, وما علینا الا البلاغ.